وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس کے توفیق سے رمضان المبارک کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کے ان ایام سے ہم لوگ لطف اندوز اور بہرہ ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم مقررہ وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سورۃ الاعراف، جیسا کہ کل کے درس میں گفتگو ہو چکی تھی کہ 8ویں پارے کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں سورۃ الانعام ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ الاعراف ہے. تو کل سورۃ الانعام کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا دعوت انسان کو دی ہے، اور اپنے نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم 4 مقام پر فرمایا، اور چاروں جگہ پر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو، ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اس پیغام کو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا گفتگو کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی لوگ آپس میں گفتگو کریں گے اور کس طرح سے ان کی باتیں ہوں گی اور کیا کیا باتیں ہوں گی، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جو انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند، رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، جن کو کچھ پتا نہیں تھا، آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، باوجود اس کے آپ گزشتہ انبیاء کے خبروں کو بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اب آئیے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کر کے جو 4 پیغام دیا ہے، 4 مرتبہ انسانوں کو مخاطب کر کے جو بات کہی ہے، ان باتوں کی مختصر تشریح ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد. اس میں مرد بھی داخل ہیں اور عورت بھی داخل ہیں. اے وہ لوگ جو بنی آدم، جو حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے اس دنیا کے اندر آباد ہوئے ہو. قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. لباس نازل کیا کا کیا مطلب؟
کچھ علماء نے کہا کہ لباس انسان کا جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا، اور علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس انسان کا جو ہے وہ روئی سے تیار کیا جاتا ہے، اور روئی زمین سے اگتا ہے اور اس کی کھیتی ہوتی ہے، اور اس کھیتی کے لیے پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے لباس کے تخلیق کو آسمان سے جوڑا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس کو نازل کیا، کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے چھپانے والے چیزوں کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہو اور ان کو چھپاتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ اصل لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، یہ مقصد ہے۔ اور آج ہم لوگ لباس پہنتے کیوں ہیں؟ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم اچھا دکھیں، ہم اچھا دکھیں، ہے یا نہیں ہے؟ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اچھا دکھیں، ہم خوبصورت دکھیں، چاہے ستر پوشی ہو یا نہ ہو۔ خاص طور پہ مردوں کے تعلق سے بھی اور عورتوں کے تعلق سے بھی یہ معاملہ ہے۔ لباس پہننے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم لوگوں نے فوت کر دیا۔ اللہ رب العالمین لباس پہننے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے؟ لباس یواری سوآتکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے شرمگاہ کو چھپاؤ، ان چیزوں کو چھپاؤ جو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی ہے۔ آج لباس کو لوگوں نے فیشن سے جوڑ دیا، چاہے لباس جسم کے اندر ہو یا نہ ہو، لباس کا کوئی ٹکڑا جسم کے اندر ہو یا نہ ہو، انسان اچھا دکھنا چاہیے، وہ بھی اچھا دکھنا سماج کے فاسد اور فاسق اور فاجر لوگوں کے نگاہوں میں وہ اچھا دکھنا چاہیے وہی، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں کوئی آدمی ستر پوشی کر کے رہے تو وہ اچھا دکھے گا، اگر کوئی آدمی بغیر یا ستر کو کھولے ہوئے رہے تو وہ کبھی بھی بہتر نہیں دکھ سکتا، اچھا نہیں دکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وریشہ، وریشہ کے معنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مال، دولت۔ اللہ رب العالمین نے لباس کو نازل کیا اور دولت نازل کیا تاکہ تم دولت کے ذریعے لباس خریدتے ہو۔ اور وریشہ کا ایک ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ پر، لباس کے اوپر جو سجایا جاتا ہے پر، اور لوگ سجا کر کے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ رب العالمین کہتا ہے جان لو اے آدم کی اولاد، تقوی کا لباس یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ وہ لباس جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوتی ہو، وہ لباس ہے تقوی کا۔ تقوی کا وہ لباس نہیں ہے جو ہم غیروں کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی تقلید میں چاہے لباس پہنے، چاہے شتر پوشی ہو یا نہ ہو۔ عورتوں میں خاص طور پہ ایسے نقاب کا اور ایسے برقعے کا رواج پڑا کہ اگر نقاب پہنے ہوئے، برقع پہنے ہوئے، تب بھی جسم کی ساری ساخت نظر آ رہی ہے، اور برقع پہن کر کے وہ مردوں کے لیے زیادہ فتنے کی باعث بن رہی ہے، زیادہ فتنے کی باعث بن رہی ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ابھی، جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ آخری زمانے میں آئیں گی۔ کون عورتیں؟ کالباس نساء، وہ عورتیں کاسیات جو کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ بغیر کپڑے کے ہوں گی، ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر چست کپڑا ہوگا یا اتنا چھوٹا کپڑا ہوگا کہ جو شرمگاہ، جو چھپانے کی چیز ہے وہ ظاہر ہوگی اور لوگ اس کو دیکھا کریں گے۔ اور آج کل تو معاملہ پورا الٹ دیا گیا، مرد کو دیکھیے گا وہ اپنا جینس یا پینٹ پہنے گا تو زمین میں جھاڑو دیتے ہوئے چلے گا، وہ اس کے لیے فیشن ہے۔ اور عورتوں کو دیکھیے گا کہ وہ گھٹنے سے آدھی پنڈلی کا کپڑا آج کل نکلا ہے، جو آدھی پنڈلی کا کپڑا پہن کر کے وہ عورتیں رہ رہی ہیں، گھوم رہی، یعنی جو چیز مردوں کو اختیار کرنی چاہیے اس کو عورتوں نے اپنا لیا، اور جو چیز عورتوں کو اختیار کرنی چاہیے اس کو مردوں نے اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ دور سے چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے راستے میں کچھ ناپاک چیزیں بھی گری ہوتی ہیں اور چیزیں گری ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کپڑا نیچے کر کے چلنا، کپڑا اٹھانا نہیں ہے، نیچے چلنا، تو ہمارے کپڑے تو ناپاک ہو جائیں گے، اس میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا اٹھا لینا، آپ نے کیا کہا؟ کپڑا چھوڑ دو، ویسے ہی چلو، اور جہاں ناپاکی تمہارے کپڑے پر لگے گی اس کے بعد جب تم پاک مٹی کے اوپر چلو گی تو پاک مٹی تمہارے اس ناپاکی کو پاکی سے بدل دے گی، لیکن کپڑا نیچے رکھنا ہے، اس کو اٹھانا نہیں ہے، پائچے اوپر نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ شریعت کی تعلیم۔ یہ لباس تقویٰ ہے، جس لباس تقویٰ کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ آج غارت کر دیا، ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنی برائیاں سماج اور سوسائٹی کے اندر اس سے جنم لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھیے یا بنی آدم، پھر ہم کو اور آپ کو خطاب ہے، ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جان لو اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا ہے، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا، بہکا کر کے، جھوٹا قسم کھا کر کے، حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ کر کے، بہلا کر کے، پھسلا کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا کے کہاں اتار دیا؟ دنیا میں اتروا دیا، جنت سے نکال دیا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اللہ رب العالمین کی مخالفت حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے کروائی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اتر جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم بے پردہ ہو جاؤ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عصمت کھلی ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ عزت و ناموس جو شریعت نے تم کو عطا کی ہے وہ عزت و ناموس نیلام ہو جائے، وہ کھل جائے، تم بازار کی پری بن کر کے رہو۔ شیطان یہ چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم عفت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے انہو یراکم، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، شیطان تم کو دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ دشمن، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دشمن جب نگاہ کے سامنے ہو، سامنے سے آ کر حملہ کرے، آپ بچ سکتے ہیں اس سے، اس کے حملے کو روک سکتے ہیں، لیکن ایسا دشمن جو آپ کو نظر ہی نہ آئے، آپ اس سے کیسے بچیے گا، کیسے حفاظت کیجئے گا اپنی؟ لہذا حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑا جائے اور شیطانی راستوں سے انحراف کیا جائے، شیطان کی مخالفت کی جائے، شیطانی راستوں کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے، تب ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نے شیطان کو ان کا دوست بنا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہیں وہ کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، جو مومن نہیں ہے وہ شیطان کو فالو کریں گے، شیطان کے پیچھے بھاگیں گے، شیطان کی باتوں کو مانیں گے۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو، ہم کو اور آپ کو دعوت ہے۔ کیا دعوت ہے؟ دیکھیے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب کبھی مسجد آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، زینت اختیار کر کے مسجد آؤ، عام لباس پہن کر کے نہ آؤ، بلکہ زینت کی جو لباس ہے، وہ لباس جو اچھا لباس ہے، وہ لباس جس کو پہن کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لباس ہمارے لیے بہتر ہے، کہ وہ لباس پہن کر کے تم مسجدوں کے اندر جایا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا بھر کھاؤ پیو، اتنا ہی بناؤ۔ 20 آئٹم 40 آئٹم بنا لیا، 2-4 آئٹم چک کر کے باقی سب کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیا، کوڑے کرکٹ کے حوالے کر دیا۔
اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، یہ اسراف ہے. انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے. یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ جب اسلام سے قبل خانہ کعبہ کا جب وہ لوگ طواف کرتے تھے نا، مشرکین مکہ، تو طواف کرنے وقت اپنے لباس کو اتار دیتے تھے. مرد حضرات دن میں طواف کرتے تھے اور عورتیں رات میں طواف کرتی تھی، لیکن اپنے لباس کو وہ اتار دیتی تھی. کیا کہتی تھی یا مرد کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ وہ لباس جس کو پہن کر کے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لباس کو پہن کر کے ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ کیا لاجک تھی سوچیے. اس لباس کو پہن کر کے ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کی تم نافرمانی کرتے ہی کیوں ہو؟ نہ کرو نافرمانی. لیکن وہ کیا کرتے؟ لباس اتار دیتے. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، لباس اتارو مت، بلکہ لباس پہن کر کے زینت کے ساتھ آؤ مسجد میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اور لباس کو جو حرام سمجھتے تھے تو اللہ رب العالمین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ رب العالمین نے کبھی بھی حرام نہیں کیا ہے زینت کے چیزوں کو جس کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے اتارا ہے. والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ روزی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا ہے. قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یہ زینت کی چیزیں، یہ پاکیزہ روزیاں، یہ سب مومنوں کے لیے ہے دنیا میں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص مومنوں کو اللہ رب العالمین یہ نعمتیں عطا کرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالی چوتھی مرتبہ ہم کو اور آپ کو آواز دے رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب میرے رسول تمہارے پاس آئے اور میری آیتوں کا تذکرہ کریں، میری آیتوں کی تلاوت کریں، آیتیں پڑھ کر نصیحت دے تم کو، تو تم کیا کرو؟ ان کی نصیحتوں کو قبول کرو. فمن اتقا، جو اللہ سے ڈرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں وہ کبھی غمگین ہوگا. اور اس کے بعد میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا کہ جنت اور جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، گفتگو آپس میں ان لوگوں کی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو آئیے اس کی ایک جھلک اس سورت کے اندر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو میری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں میری آیتوں کی، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں. تکبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم جان بوجھ کر کے اس کام کو نہیں کرتے ہیں. یہ تکبر ہے، غرور ہے، کبر ہے جو انسان کرتا ہے. واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ لوگ جب مریں گے اور ان کے روحوں کو جب فرشتے آسمان کی طرف لے کر جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے. کہا جب آدمی مرتا ہے اور فاسق و فاجر آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اس کے روح کو نہایت بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے، سڑے گلے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے میں لے کر نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو لے کر نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں اس کو لے کر نہیں جاؤں گا. آخر میں وہ لے کر کے کوئی فرشتہ چڑھتا ہے. جب آسمان پہ پہنچتا ہے تو فرشتہ سوال کرتا ہے، جو آسمان کے دروازے کے اوپر جو داروغہ ہے وہ سوال کرتا ہے کس کی روح ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کی. دنیا میں جو اس کی سب سے برا نام جو ہے، دنیا کے اندر لوگ جو اس کا سب سے برا نام رکھتے ہیں، اس نام کے ذریعے سے فرشتے اس کو پکارتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے. کہا کیسی بدبودار روح ہے، اس کے لیے ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، اس کو اٹھاؤ پھینک دو زمین میں، پٹک دو یہیں سے. اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ روح کے اس پوٹلی کو، گندے پوٹلی کو وہیں سے زمین کی طرف
پھینک دیتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سجین کے اندر. سجین یہ زمین کے نیچے ہے، تحت الثرى میں، اور علیین یہ اوپر ہے. یعنی اس کی روح ایمان کی بلندی پہ نہیں چڑھ سکی زندگی کے اندر. دنیا میں اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اللہ کی باتوں کو مانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا. جب دنیا کے اندر جب وہ زندہ تھا شخص تو ایمان کی بلندی کو نہیں چڑھ سکا، تو اب مرنے کے بعد اس کی روح بھی بلندی کو نہیں چڑھ سکے گی، اس کو پٹک دو نیچے، وہ پست رہے گا. جس طرح سے کافر دنیا کے اندر پست و ذلیل ہوتا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذلیل و پست کرے گا. اوپر اٹھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اہل ایمان کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اسی لیے فرمایا، اسی برا ابن عازب کی روایت میں ہے کہ کوئی متقی آدمی ہوتا ہے تو جنت کا کپڑا ہوتا ہے، خوشبودار کپڑا، اس میں اس کی روح کو لپیٹ کر کے فرشتے لے کر جاتے ہیں، پورا علاقہ خوشبو سے مہکتا ہے. اور جب دروازہ کھولا جاتا ہے، کہا کس کی روح ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کی روح ہے. کہا مرحبا مرحبا، کھولو دروازہ، آؤ اہلاً و سہلاً، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف. اور اس کو لے کر کے فرشتے علیین کے اندر اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جن کے روحوں کو اللہ رب العالمین علیین میں جگہ دے. بہرحال کہا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل بولیے نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اللہ اکبر، کیسی مثال ہے ذرا غور کیجئے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جمل کہتے ہیں اونٹ کو، کس کو؟ اونٹ کو. اور سم الخیاط کہتے ہیں سوئی کا ناکا جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر دھاگے کو پرویا جاتا ہے. اونٹ جانوروں میں بڑا جانور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا کوئی آدمی سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو گزار سکتا ہے ادھر سے ادھر؟ کبھی پاسبل ہے؟ کسی کی اگر نگاہ کمزور ہو تو باریک سے باریک دھاگا اس میں نہیں پرو سکتا، وہ نہیں داخل کر سکتا، باریک دھاگا نہیں ڈال سکتے اس میں ادھر سے ادھر. اونٹ کو کیسے گزار سکتے ہیں؟ کہا جس طرح سے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن اور محال ہے، امپاسبل ہے، کہا ایسے لوگوں کا جنت میں جانا امپاسبل ہے. اسی طرح سے کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ لوگ جنت میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو جب جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بولیے جہنم میں جائیں گے. اب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں کیا حال ہوگا ان کا، یہ تو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. دیکھیے کہا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، اللہ رب العالمین ان کا بستر جو ہے آگ کی بستر جہنم کے اندر بچھائے گا. بستر کس کا بچھائے گا؟ آگ کا. جو ڈلب ہوگا، گدا جس کے اندر وہ سوئے گا، وہ گدا کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا. کہا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوڑھنے کے لیے جو چادر اس کو دی جائے گی وہ چادر بھی آگ کی ہوگی. وہ چادر بھی کس کی ہوگی؟ آگ کی ہوگی. بھائی کوئی قیدی جب جیل خانے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا الاٹ کیا جاتا ہے؟ ایک بستر دیا جاتا ہے اور ایک کمبل دیا جاتا ہے اوڑھنے کے لیے. تو اس کو بھی کمبل اور بستر دیا جائے گا کہ جاؤ اس کو بچھاؤ. بستر بھی آگ کا اور کمبل بھی آگ کا. کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جب جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا تو اب جنتیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. دیکھیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا. لَا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ اکبر، ہم کسی جان کو اس کے برداشت کرنے سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتے. جتنی اس کی طاقت ہے اتنی مکلف ہم اس کو کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو زبردستی اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو کر زبردستی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کوئی آدمی اگر مان لیجئے نہیں روزہ رکھ سکتا ہے
اس کو بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم زبردستی روزہ رکھبے کرو، بغیر روزہ رکھے تمہارا کام نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم ان کے دلوں سے حسد کو، کینہ کو، کپٹ کو نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں رہیں گے جہاں سے نیچے سے نہر جاری ہوگی. اور جانتے ہیں جنت میں کوئی کسی سے کینہ کپٹ نہیں رکھے گا. کیوں نہیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ سینے سے کینے کو، بغض کو ختم کر دے گا. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا، کہا دنیا کے اندر حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کم مال ہے، ہمارے دوست کے پاس زیادہ مال ہے، ارے وہ کہاں سے اتنا مال لے آیا، یا ہمارے بھائی کے پاس زیادہ مال ہے اور اس کو کیسے اتنا مال مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا. یہ حسد کا مین ذریعہ ہوتا ہے. اگر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے تو اتنا بھی ہے، فلانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا وہ. لیکن انسان دنیا کے مالداری کے معاملے میں کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت عطا کرے گا وہ سوچے گا کہ ہم ہی اپنی نعمت میں سب سے کامل اور مکمل ہیں. دوسرے کی نعمت کی طرف اس کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یبغون عنہا حولا. اللہ تعالیٰ جنتی سے کہے گا کہ ایک کام کرو، یہ جو جگہ پہ تم رہ رہے ہو چلو اس جگہ سے اور اچھی جگہ پر تم کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ ہم ٹھیک ہیں، اسی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم کو جو یہ جگہ ملی ہوئی ہے نا یہ جگہ پہ ہم ٹھیک ہے. یعنی ہر آدمی اپنی نعمت کو دیکھ کر کے یہ سوچے گا کہ ہم کو جو ملی ہوئی ہے نعمت وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملی ہوئی ہے. اسی لیے کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ اور کپٹ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عداوت کا جذبہ جنت کے اندر نہیں ہوگا. اور یہ لوگ کہیں گے جنتی لوگ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی ہدایت ہم کو دی، جس نے اس کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. اس کا دو معنی مفسرین نے بیان کیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہدایت دی جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جنت میں ہزاروں لوگ داخل ہوں گے اور ہزاروں بلڈنگیں وہاں ہوں گی، کروڑوں بلڈنگیں ہوں گی. کوئی آدمی جب جائے گا تو اپنی بلڈنگ کو کیسے پہچانے گا، کیسے جائے گا؟ اس کی ہدایت اللہ رب العالمین دے گا. وہ اپنے ہی گھر میں جا کر داخل ہوگا، کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ دنیا کا گھر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں اپنے گھر میں جانے میں غلطی کر دے، رات کے اندھیرے میں اس گلی میں جانا ہے اس گلی میں چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی جانب سے ہدایت ہوگی، ہر آدمی اپنے بلڈنگ کو پہچانے گا اور اپنی بلڈنگ میں جا کر کے ہی رکے گا، وہیں وہ آرام کرے گا. قال قد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول ہمارے پاس جو آئے تھے وہ حق لے کر کے آئے تھے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پکارنے والا پکارے گا یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور جس کو اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کیا ہے. نہایت سکون کے ساتھ، نہایت چین کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں آرام سے رہو، یہ فرشتے پکار کر کے کہیں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب یہاں سے جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو آپس میں شروع ہو رہی ہے. جنتی لوگ اصحاب جنت اصحاب نار سے کو پکاریں گے، یعنی جہنمیوں کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا؟
کون پوچھے گا؟ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا حور دینے کا، ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا سونے اور جواہرات کی بلڈنگ دینے کی، ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا انگور انار اخروٹ کے اور بادام کے جھاڑ اور اس کے باغ دینے کا، اللہ نے دیا۔ ہم سے وعدہ کیا تھا دودھ کے نہر اور شہد کے نہر کو دینے کا، اللہ نے دیا۔ تم سے جو وعدہ کیا تھا تم کو دیا؟ جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ اس وقت جہنمیوں کا کیا عالم ہوگا اور ان کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ لگائیے۔ قالوا نعم، وہ لوگ کہیں گے ہاں بھائی دیا، ہاں دیا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اسی وقت فرشتہ پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لوگ ظالم تھے، دنیا کے اندر ظلم کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے نہیں تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، شریعت کے اندر کیڑے نکالنے والے تھے، شریعت کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یوم آخرت کا انکار کرنے والے تھے، یوم آخرت کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اللہ اکبر۔ جنت اور جہنم، غور سے سمجھیے، ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ حجاب مانے ایک دیوار، کیا ہوگی؟ وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ رب العالمین نے ایک قرآن مجید میں کہا بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سور کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو، سور کہتے ہیں دیوار کو، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا؟ حجاب۔ حجاب مانے پردہ، پردہ۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور اسی پردے کے اوپر، اسی دیوار کے اوپر کچھ لوگ چڑھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا نام ہے اعراف۔ کیا نام ہے؟ اعراف۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور جن کی برائی دونوں برابر ہوگی، دونوں ایک دم پلہ دونوں کا برابر۔ ایک نیکی اگر زیادہ ہو جاتی جنت چلے جاتے، اور ایک گناہ اگر زیادہ ہو جاتا تو جہنم چلے جاتے، لیکن ڈرا ہو گیا، دونوں برابر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ ان کو جنت اور جہنم کے بیچ دیوار کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ چلو یہی تمہارا مکان ہے، یہاں کھڑا۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ جنت جائیں گے کہ جہنم جائیں گے؟ جائیں گے جنت میں، لیکن ابھی کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی تم ٹھہرو وہیں، تمہارا معاملہ ابھی پینڈنگ میں ہے، پہلے ان لوگوں کے معاملے سے نپٹارا ہو جائے، اس کے بعد پھر تمہارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اب یہ اصحاب اعراف ہوں گے، یہ ادھر جھانکے گا تو اس کو جنت دکھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو اس کو جہنم دکھے گا۔ اللہ اکبر، کیسا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ کوئی اس کتاب کو صرف سمجھ کے پڑھ لے، اس کا دل میرے بھائیوں دین اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے، دل پسیجنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اعراف کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ان لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اصحاب الجنہ کو سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو بھائی، لم يدخلوها، ابھی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہم یطمعون، لیکن داخل ہونے کی چاہت ہوگی جنت کی طرف۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو جہنم کی طرف گھما دے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہیں گے اے اللہ ان ظالم قوم کی طرف ہمارا حشر مت کر دینا، ہم بیچ میں کھڑے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم کو ان ظالم قوم کے ساتھ مت ڈالنا، رب العالمین جہنم میں مت ڈالنا، ہم کو ادھر جنت والوں کی طرف ڈال دینا، یہ کہیں گے۔ اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یہ اصحاب اعراف والے جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم میں کچھ لوگ ان کو نظر آئیں گے جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے، ارے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، پہچان جائیں گے، ان کے نشانیوں سے پہچان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ارے بھائی چودھری صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب،
او پیر صاحب دنیا کے اندر تمہارا تو بڑا جتھا تھا بھائی، بہت سرکل تھا تمہارا بہت بڑا، بہت لوگ تمہارے ماننے والے تھے، آگے پیچھے گھومنے والے لوگ تھے، جس طرف جاتے تھے لوگوں کا جتھا تمہارے ساتھ جاتا تھا، بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ تمہاری حفاظت کے لیے رکھتے تھے، ما اغنی عنکم جمعکم، اس نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیا؟ اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ تکبر نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہ لوگ، جنتی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے طرف تم قسم کھا کر کے کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ تو سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے بھائی؟ تم کیوں جہنم میں گئے؟ اللہ اکبر۔ جب جہنمی یہ سنے گا تو عذاب سے جو تکلیف ہو رہی ہوگی وہ تو ہوگی، اس سے اور تکلیف ہوگی، تو یہ اصحاب اعراف کو جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو تم کہیں نہیں گیا؟ تم اوپر کیوں کھڑا ہے رے؟ تم کو چلا جانا چاہیے تھا جنت میں، تم کیوں یہاں کھڑا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو نا، ہم کو چڑھا رہے ہو نا کہ فلاں چلا گیا، تم فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، ہم جہنم میں چلے گئے، تو تم یہاں کیوں کھڑا ہے؟ جب یہ تانا دیں گے جہنمی ان کو، تو اس وقت فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے اصحاب اعراف اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو کر کے جہنمیوں کا تانا نہیں سن سکتے ہو، تم کو ہم جہنمیوں کا تانا سننے نہیں دیں گے، اب تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ۔ اب ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آخری بات کہہ کے بات کو ختم کریں گے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اعراف والے بھی کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ اب اس کے بعد زمانہ بیت جائے گا، جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ تھوڑا سا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھیں جو ہمارے بھائی جنت میں چلے گئے ہیں، ذرا سا دیکھنا چاہتے ہیں کیا حالت ہے ان کی، کیا کیفیت ہے، ہم تو جو جل رہے ہیں بھون رہے ہیں وہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، اس کا جو دیوار ہے، اس کا جو پردہ ہے، اللہ رب العالمین اس پردے کو ہٹا دے گا، تو اب دیکھیں گے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، فلانے ہے، چلانے ہے، سب ادھر ہے، اب باقی لوگ سب جل رہے ہیں آگ کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا کے اندر پہچانتے ہوئے ہوں گے تو کہیں گے کہ اے بھائی ایک کام کرو، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم کو ادھر بہاؤ، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہو ہم کو تو دے، ایک آدھ تو سیب پھینک نہ دو ادھر، لوگ کر کے ہم بھی کھا لیں گے، ایک آدھ انار پھینک دو، کچھ بڑھا دو ادھر سے ڈال دو، پانی کا ایک آدھ بوتل پھینک دو، ایک آدھ شہد ڈال دو، کچھ کرو، بہت دن سے کھایا پیا نہیں ہے بھائی۔ تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ مانگیں گے بھی وہاں تو اپنا سا منہ لے کر کے وہ لوگ رہ جائیں گے جنت کے اندر، کی ایک نعمت بھی دیکھ کر کے للچانے کے باوجود بھی ان کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں آپ غور کیجئے، یہ جو دھوپ کے زمانے میں روزہ رکھ رہا ہے نا، پانی دیکھنے سے پیاس بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے؟ جب نعمتوں کو دیکھ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ادھر چمڑا جل رہا ہے اور ادھر وہ لوگ اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوا، ایسا ہوا یہاں تو اے سی زیادہ ہو تو آدمی تھر تھر کانپتا ہے، نہ تو وہاں اللہ اکبر گرمی کا جھونکا لگے گا اور نہ ٹھنڈی کا جھونکا ہوگا، اللہ اکبر، زمہریر بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ آدمی ہلنے لگے، اور ایسی گرمی بھی نہیں ہوگی کہ پیاس لگ جائے، اللہ اکبر، ایک دم معتدل نارمل موسم اللہ رب العالمین جنت کا کر کے رکھے گا، نہ تو دھوپ ہوگی نہ بہت زیادہ چھاؤں کا معاملہ ہوگا۔ کس طرح سے زندگی ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس زندگی کو چھوڑ کر کے ہم لوگ یہ دکھ بھری زندگی، مصیبت بھری زندگی کو جینے کے لیے کتنا پریشان ہے۔ دیکھیے تو 40 سال 50 سال ہو جانے کے بعد بیماری ہو گئی تو چینی مت کھاؤ، تو نمک نہیں کھاؤ، تو یہ مت کھاؤ،
تو چاول مت کھاؤ تو آٹا مت کھاؤ. یہ زندگی کے لیے ہم لوگ کتنا مر رہے ہیں, اور وہ زندگی جہاں جو کھانا ہو وہ کھا لو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. کوئی شوگر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام ہے, سکون ہے. لیکن یہ سب کے اوپر یقین کون کرے گا؟ کون یقین کرے گا؟ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ سب قصہ ہے, یہ سب کہانی ہے, مولوی صاحب لوگ بکتا رہتا ہے, ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.